وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پچھلے کلاس میں الحمدللہ ہم نے پچھلے کلاس میں سورہ التین اور سورہ تکاثر کا ترجمہ ہم نے سیکھا تھا۔ انشاءاللہ پہلے اس کا ہم ریویژن کر لیتے ہیں، پھر اگلی صورتوں کا انشاءاللہ ہم درس لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر میں نے سورہ التین کو لکھا ہے، تو اس کا ترجمہ آپ لوگ بتائیے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ بتائیے والتین، والتین قسم ہے تین کی، انجیر کی، ٹھیک ہے۔ والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین طور سینا کا، طور سینا سینا پہاڑ، طور کہتے ہیں پہاڑ کو بھی، یہ طور سینا۔ وہذا البلد الامین، وہذا اور ہاذا مطلب یہ، اس، یہ بلد شہر، امین امن والا، اور اس امن والے شہر کی، اس سے مراد کون سا شہر ہے؟ مکہ۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد لقد مطلب تحقیق کے، یقیناً، یقیناً تحقیق کے، بے شک، ٹھیک ہے۔ خلقنا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، انسانا فی احسن تقویم اچھے حالت میں، اچھے ڈھانچے میں، اچھے حالت میں یا بہترین شکل و صورت میں۔ ثم رددناہ فی اسفل سافلین، ثم پھر، ثم رددناہ اسفل سافلین، ثم رددناہ اسفل سافلین، رددناہ رددناہ بولیے، رددنا، رددنا ہم نے لوٹا دیا، وہ اس کو، یا ہم نے اس کو پھیر دیا، ہم نے اس کو پلٹا دیا، یا ہم نے اس کو لوٹا دیا، ٹھیک ہے۔ اسفل سافلین سب سے نچلے حصے میں، سب سے لوئسٹ لیول پہ ہم نے اسے ڈھکیل دیا، یا ہم نے اس کو لوور کر دیا سب سے نچلے حصے میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، فما، فما تو، ہاں، ما کیا، بس کیا، یا کی کون سی چیز، مطلب کیڑی چیز بولتے ہیں آپ، ہے نا؟ فما تو کون سی چیز، یکذبک، یکذبو جھٹلاتی ہے تجھ کو، مطلب تجھ کو جھٹلانے پہ آمادہ کرتی ہے، مطلب کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تم جھٹلا رہے ہو، کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تم جھٹلا رہے ہو۔ بعد بالدین، بعد بعد، اس کے بعد، بالدین بدلے کے دن، مطلب اتنا سب معلوم ہونے کے بعد، اتنا سب معلوم ہونے کے بعد بھی کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر نیچے درجے میں ڈال دیا، جو لوگ بھی نیک کام کریں گے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اتنا سب ہونے کے بعد بھی تجھے کس چیز نے بدلے کے دن کو جھٹلانے پہ آمادہ کیا، مطلب کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تم بدلے کے دن کو جھٹلا رہے، مطلب ابھی کوئی وجہ بچی ہی نہیں جس کی وجہ سے تم آخر کے دن کو جھٹلاؤ۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، الیسا مانے
کیا. لیسا لیسا نہیں, نو نہیں. اللہ اللہ. بی احکم الحاکمین. تو الیس اللہ بی احکم الحاکمین. ہاں, کہ اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ بہت حکمت کرنے والا, مجھ سے بہتر حکمت کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں قسم کھائی, پھر بتا دیا کہ ہم نے پھر ایک اپنی بتایا اپنے خالقیت کو بتایا کہ میں نے انسان کو بہت بہترین حالت میں پیدا کیا. اگر وہ اچھے کام نہیں کرے گا, برے کام کرے گا, تو ہم اسے سب سے نچلے درجے میں ڈال دیں گے. لیکن کون لوگ اس نچلے درجے سے بچیں گے؟ جو لوگوں نے نیک اعمال کیے اور ایمان لائے. ٹھیک ہے. پڑھتے ہیں کچھ بلا و انا علی ذالک من الشاہدین, کہ کیوں نہیں بلا و انا علی ذالک من الشاہدین, کیوں نہیں بالکل میں اس کی گواہی دیتا ہوں, میں ایسی گواہی دینے والوں میں سے میں ہوں. تو سوالیہ انداز ہے نا وہ, تو سوالیہ انداز کے بعد ہاں بٹ محدثین بولتے ہیں کہ یہ ضعیف روایت ہے. ٹھیک ہے, مشہور ہے بٹ لیکن یہ ضعیف روایت. ٹھیک ہے. اور بھی کچھ صورتیں ہیں جس میں اس طریقے سے کبھی کبھی ہاں سورہ رحمان میں فبأي آلاء ربكما تكذبان, پھر وہ بولتے ہیں, یا پھر سبح اسم ربک الاعلیٰ جب پڑھتے ہیں تو لوگ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں, ہے نا. کیونکہ بہت ساری چیزیں مشہور ہیں, اور اس کو اگر ہم تحقیق کریں گے تو کچھ چیزیں ہمیں ضعیف ملتی ہیں. اگر ہم اس کا مطالعہ کریں, اگر وہ چیزیں صحیح ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر بہتر ہے کہ ہم اس کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ تھی سمجھو سورہ التین. اس کے ہم نے سیکھا تھا سورہ التکاثر, الہاکم حتی تم المقابر. چلیے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف ثم کلا لو تعلمون لترون الجحیم ثم لتسألن یومئذ. ٹھیک ہے. الہاکم التکاثر, الہاکم الہاکم تم کو ہلاک کر دیا, تم کو برباد کر دیا. ٹھیک ہے. الہاکم, الہا برباد کر دیا, کم تم کو برباد کر دیا, ہلاک کر دیا. التکاثر زیادہ کمانے کی چکر, زیادہ جمع کرنے کے, مال اکٹھا کرنے میں, زیادہ جمع کرنے میں, ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں, کمپٹیشن کرنے میں, یا زیادہ مال کو جمع کرنے میں, یا دنیا کو جمع کرنے میں. زیادہ جمع کرنے میں یا زیادہ مال کو جمع کرنے نے تمہیں ہلاک کر دیا, غافل کر دیا, برباد کر دیا. حتی حتی ہاں یہاں تک کہ زرتم المقابر, تم نے قبروں کی زیارت کر لی, تب یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے, یعنی کہ تم مر گئے, یعنی تمہیں موت آ گئی. یعنی یہ
काम करते करते तुम मौत तक पहुंच गए। कल्ला सौफा तालमून, कल्ला, कल्ला मतलब एक अकेला कल्ला हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। सौफा तालमून, सौफा के माने क्या है, उसे मत देखिए, फायदा नहीं है। सौफा अनकरीब, ये जल्दी आने वाली चीज, जो जब जब वेरी इमीडिएट यू विल कम टू नो, है ना। सौफा अनकरीब, तालमून तुम जान जाओ, इल्म से है तालमून, यालमू तालमू ना, यालमून तालमून हम बोलते हैं। और अगर ये तालमून की जगह यालमून होगा तो वो जान ले, तालमून तुम जान जाओगे, ठीक है। हरगिज नहीं, अनकरीब तुम जान लोगे, तुम्हें इल्म हो जाएगा, तुम्हें मालूम हो जाएगा। सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर वही है, सुम्मा फिर कल्ला सौफा तालमून, हरगिज नहीं तुम अनकरीब जान लो। कल्ला लव तालमूना इल्मल यकीन, कल्ला हरगिज नहीं, लव अगर, लव के माने तालमूना तुम जान लोगे, इल्मल यकीन इल्मल यकीन। यकीन के साथ इल्म आना, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में, पूरा भरोसे के साथ में, जो पूरा होता ना कि हमें पूरा भरोसा है, अब इस बात का मुझे पूरा यकीन है, आई एम वेरी श्योर, है ना। तो हरगिज नहीं तुम यकीन के साथ में जान लोगे, मतलब यकीन के साथ तुम्हें इल्म आ जाएगा, तुम्हें पक्का यकीन हो जाएगा, कोई शक और शुबहा नहीं रहेगा। क्या कि लतरउन्नल जहीम, है ना, इतनी पक्की बात है जो आगे बयान की है। क्या ल माने, मैंने से बताया था जरूर भी जरूर, यहाँ पे जो लफ्ज के पहले ल आता सिर्फ जरूर, और ये अगर लाम के ऊपर जबर की जगह पर अगर लाम के नीचे जेर आ गया तो क्या हो जाएगा उसका मीनिंग, अगर ली है तो ये ली हो जाता, और यहाँ पे जब जबर आएगा तो क्या है, जरूर। लतरवुन्ना, तरवुन्ना तुम देखना, राई से देखना, तुम जरूर बस जरूर देखोगे अल जहीम जहन्नम को, जहन्नम का एक नाम क्या है, जहीम है, तो तुम जरूर भी जरूर किसको देखोगे, जहन्नम को देखोगे, या तुम उसका मुशाहिदा करोगे, या तुम्हें वो दिखेगी जहन्नम। मतलब ये जहन्नम जो चीज है यकीनी है, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला यहाँ पे क्या फरमाया, तुम जान लोगे, बिल्कुल जान लोगे, यकीन के साथ तुम्हें इल्म जाए, किस चीज का, कि तुम जरूर भी जरूर देखो किसको, जहन्नम को देखोगे। सुम्मा लतरवन्नहा आइनल यकीन, सुम्मा फिर, यही लतरवन्नहा, लतरवन्नहा तुम जरूर को जरूर उसको देखोगे, आ गया ना, उसको देखोगे। आइनल यकीन, आइन माने, आइन माने आइन आंख, यकीन की आंख से है, मतलब एक था यहाँ पे इल्मुल यकीन और यहाँ पर है आइन यकीन। एक होता है कि नॉलेज आना, कॉन्फिडेंस आना, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, अल्लाह की जात पर, कुरान पर, किसी भी चीज का आपको भरोसा है, ठीक है, आपने देखा नहीं है अभी उस चीज को, आपने देखा नहीं है, बट आपको ट्रस्ट है, भरोसा है कि यार ये चीज हो सकती है, और यहाँ पे आईने, लेकिन आपने उस चीज को आंखों से भी देख लिया। तो पहले ने फरमाया कि तुम्हें यकीन के साथ इल्म हो जाएगा क्या, कि जहन्नम को तुम देखोगे, फिर अगर क्या फरमाते हैं कि तुम जरूर भी जरूर देखोगे उसको अपनी आंखों से भी, मतलब अब उसमें और कोई शक नहीं है, आंखों के साथ में तुम्हें यकीन और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नाइम, सुम्मा फिर लतुसअलुन्ना, लतुसअलुन्ना ये सवाल से है, क्वेश्चन, तुमसे जरूर भी जरूर पूछा जाएगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना, लाम आ गया, जरूर भी जरूर, तुसअलुन्ना तुमसे पूछा जाएगा, यौमइज़िन
यौम के माने दिन, यौम इज़िन के माने भी दिन, उस दिन। अनिन नाइम, नेमतों के बारे में। तो फिर तुमसे जरूर भी जरूर उस दिन नेमतों के बारे में किस दिन पूछा जाएगा? क़यामत वाले दिन। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि तुम माल की इसमें गड़बड़ी में उसको हासिल करने में लग गए, यहाँ तक कि तुम मौत आ गए। यानी कि तुमको यकीन ही नहीं था कि जहन्नम भी कोई चीज है, जहन्नम भी आने वाली है, या जहन्नम में ठिकाना तुम्हारा हो सकता है, या जहन्नम भी अल्लाह ताला ने बनाई है, या जो भी चीजें हमने दी थी उसके बारे में तो सवाल होगा। मतलब तुम्हें इसका यकीन ही नहीं था, क्योंकि तुम दुनिया के पीछे इतना पड़ गए, माल की हिर्स में, माल को जमा करने में, दौलत को हासिल करने में, कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी उसमें खपा दी। तुम्हें किसी और चीज की फिक्र नहीं थी कि इस जिंदगी के बाद भी कोई, इस मौत के बाद भी कोई जिंदगी और है, इसके बाद भी कोई और ठिकाना है। तो तुमने अपने आप को इस माल के चक्कर में हलाक कर दिया, तक कि तुम मर गए, कब्रों तक पहुंच गए। फिर अल्लाह फरमा रहा है कि नहीं, तुम बिल्कुल जान लोगे, अनकरीब जान लोगे, यकीन के साथ जान लोगे क्या, कि जहन्नम को तुम देखोगे और आंखों से देखोगे, और फिर क़यामत के रोज तुमसे हर नेमत के बारे में सवाल भी किया जाएगा। जो भी नेमतें हमें तुमको दी, दुनिया में दी, उसके बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। मतलब इतनी श्योर चीज है कि तुमसे पूछा ही जाएगा। जहन्नम पक्की चीज है, तो लिहाजा तुम अपने जिंदगी को, अपने वक्त को, अपनी चीजों को, सिर्फ माल को या गलत चीजों को हासिल करने में वेस्ट मत करो। आखिरत का भी अपना ध्यान रखो और उसके हिसाब से जिंदगी गुजारो। ठीक है, आज हम पहले सीखेंगे सूरह अल क़ारिया। ठीक है, सूरह अल क़ारिया क्या है? ये सूरह बोलिए, अल क़ारिया, मल क़ारिया, वमा अदराका मल क़ारिया, यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। मनफूश है कि महफूश है? महफूश, नून नहीं निकाल, गुन्ना निकालना आपको। ठीक है, फ़अम्मा मन फ़क़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया। व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया।
ٹھیک ہے. القاریہ، القاریہ کے معنی القاریہ بھی ہم بولیں گے، اور اس کا ورڈ معنی ہے کھٹ کھٹانے والی، نوک کرنے والی، ہے نا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ نوک کھٹکھٹانے کیا بولتے ہیں؟ کھٹکھٹانے بولتے ہیں. ہانکنا، کھٹکھٹانے والی، ہانکنے والی. ملقاریہ، اور کیا ہے؟ ماں کے معنی یہاں پہ کیا، جیسے الحاقۃ ملحاقہ، القاریۃ ملقاریہ. وما ادراک ملقاریہ، وما ما کیا، ادراک تم جانتے ہو، وما ادراک اور کیا تم جانتے ہو، ملقاریہ قاریہ کیا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ جہنم کے معاف کرنا قیامت کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ کھٹکھٹانے والی، اور کیا ہے کھٹکھٹانے والی، اور کیا تمہیں پتا ہے کہ کھٹکھٹانے والی کیا چیز ہے. مطلب بہت امپورٹنٹ چیز کے بارے میں ہم لوگ بار بار پوچھتے ہیں، بہت اہم چیز ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے، جس کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پوچھ رہا ہے اس آیت کے اندر، سورت کے اندر بھی، کہ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اس میں یوم کے معنی معلوم ہے آپ کو، یکون کے معنی معلوم ہوں گے، کانا یکون الناس کے معنی ہے، الفراش ہے، فراش، فراش بولتے ہیں اس کو بولیں گے ہم جو پھول ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر جو بھورے گھومتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ جو پرندے ہلکے ہلکے نا، جو بہت سارے ٹڈے یا بہت سارے ہوتے ہیں نا، پتنگے جو بولتے ہیں ہم اس کو، ہے نا، پمکڑ. ٹھیک ہے. مبسوس بکھرے ہوئے. ٹھیک ہے. تو یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یوم اس دن، یہاں پہ کون سا دن ہے؟ قیامت کے دن. یکونو ہو جائیں گے، یقینی، یکانا یکونو ہو جانا، کن فیکون بولتے ہیں نا، یکونو ہو جانا، الناس لوگ، انسان. کل کا کے معنی یہاں پہ ہے جیسے، کل فراش المبثوث، ہاں بکھرے ہوئے، بمکڑ کی طرح بکھرے ہوئے، پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے جو پرندے ہوتے ہیں، جو پتنگے ہوتے ہیں، جو باریک باریک ہوتے ہیں، جو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، ایک جھنڈ میں ہوتے ہیں کیا؟ نہیں ہوتے، الگ الگ ہوتے ہیں. بارش کے بعد جو کہیں سے بھی آتے ہیں، اڑتے ہیں نا، باریک 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 ہوتے ہیں. تو انسان قیامت کے روز ویسی ہو جائیں گے، مطلب برا حال ہوگا، بکھرے ہوئے ہوں گے، کسی کو کسی کا کوئی خبر نہیں ہوگی، کہاں جا رہے ہیں کدھر، اور پریشان حال ہوں گے، کسی کو کسی کا حال پتہ نہیں ہوگا. مطلب بہت بری حالت انسانوں کی ہوگی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. اب یہ یکونو ہے، یہاں پہ تکونو ہے. وَتَكُونُ جیسے یہاں پہ ہو جائیں گے ہے، یہاں پہ معنی کیا ہے؟ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ناس مذکر ہے، اس کے لیے یہ آ گیا. جبال مؤنث ہے، یہاں پہ تے آ گیا. معنی وہی ہیں، اور ہو جائیں گے. الجبال پہاڑ، جبال کس کو کہیں گے؟ پہاڑ کو. پہاڑ، ماؤنٹین، مطلب ماؤنٹین پہاڑ بہت بڑی چیز ہے نا، لیکن اس دن پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ کالعہن المنفوش. کیا کے معنی یہاں پہ کیا ہو جائیں گے؟ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کے معنی کیا ہے؟ جیسے. یہاں پہ کیا کے معنی کیا ہوں گے؟ جیسے. عہن المنفوش. روئی ہوتی ہے، روئی، کپاس، کیا بولتے ہیں؟ روئی بولتے ہیں، کپاس. اور وہ جب اڑ جاتی ہے، ہلکی ہلکی ہوتی ہے بہت، اور اڑ جاتی ہے ہوا کے اندر، بکھر جاتی ہے. مطلب جو ہلکی سی چیز ہوتی ہے نا، روئی بہت ہلکی ہے، کوئی وزن اس کا ہے کیا؟ نہیں ہے. ہلکی سی بھی ہوا آئے گی، کیا آگے ہوا میں وہ اڑنے لگے گی.
تو پہاڑ اتنے وزن ہے، اتنے بھاری ہیں، ٹھیک ہے، اتنے بھاری ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہ ہمارا قیامت کے روز کیسے ہو جائیں گے؟ روئی کی، دھنکی ہوئی روئی کی طرح. جو روئی ہوتی ہے نا، ایک اڑنے والی اور ایک ہے دھنکی ہوئی، جس کو آپ دھنکتے ہیں نا، کیا دھنک نہیں بولتے ہیں آپ لوگ، اس کو آپ صاف کرتے ہیں دھنکتے ہیں، ہے نا، بجی ہوئی، پنجی ہوئی. تو اس دن پہاڑ ہو جائیں گے دھنکی ہوئی پنجی ہوئی روئی کی طرح. مطلب کوئی ویلیو کی وقت نہیں ہوگی، ایسے اڑتے رہیں گے پہاڑ بھی. جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، جو ایک پتھر کسی کو لگ جائے تو کیا حالت ہو جائے گی اس سے، سوچیے. تو پہاڑ کے پہاڑ اڑنے لگیں گے، اور وہ بھی روئی کی مانند، ہلکے سے دھنکی بھی روئی کی طرح. تو اس دن ہو جائیں گے پہاڑ دھنکی بھی روئی کی طرح، یہ اڑنے والے ہو جائیں گے. دھنکی بھی کوئی وقت نہیں ہوگی، وہ اڑتے رہیں گے کہیں پر بھی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. اب یہاں پہ قیامت کے بارے میں تھوڑا بتا دیا. قیامت جب آئے گی تو کیا حال ہوگا؟ صرف یہاں پہ دو لوگوں کے بارے میں، دو چیزوں کے بارے میں بتایا گیا. ایک تو لوگوں کا حال کیا ہوگا، دوسرا پہاڑوں کا حال کیا ہوگا. اور بھی جگہ پر دوسری آیت میں پھر بتایا گیا کہ سمندر کا پانی کیسا ہوگا، ہے نا، جانوروں کا حال کیا ہوگا، آگ کا کیا حال ہوگا، زمین خزانے نکل دے گی، تارے بے نور ہو جائیں گے. الگ الگ چیزوں کے بارے میں اللہ نے قیامت کے روز میں بیان کیا ہے. یہاں پہ صرف دو لوگوں کے بارے میں، دو چیزوں کے بارے میں بتایا گیا، انسان کے بارے میں اور ایک پہاڑ کے بارے میں. اب آ رہے ہیں مطلب آگے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. فَأَمَّا، فَ کے معنی پس، اما جو، یہاں پہ کیا ہے؟ رہا یا جو، من جو، تو رہا وہ شخص، تو رہا وہ شخص، تو رہا یا معاملہ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، من جو. ایک من کے معنی ہوتے ہیں کون، من انتا، تو کون ہے نا. من ربو کا جو خبر میں سوال کیا جائے گا، تیرا رب کون ہے. اور یہاں من کے معنی ہے جو. فَأَمَّا مَن، تو رہا وہ شخص یا جو شخص، ثقولت موازینہ. ثقولت کے ثقل کے معنی ہوتے ہیں بھاری ہے. کیا؟ بھاری کے. ثقل بولتے جس کو بھاری کے، ٹھیک ہے. موازین، موازین ہے تمہارے وزن سے، تولنے سے. کس سے؟ میزان سے. کس سے؟ میزان سے، جس میں آپ کوئی چیز تولتے ہیں. تو رہا وہ شخص جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو جائے گا. ثقولت بھاری ہو جانا، جھک جانا. جس کے نیک اعمال کا وزن کیا ہو جائے گا؟ بھاری ہو جائے گا. کیا مطلب اس کا؟ ہاں، مطلب جو نام اعمال کو کیا کیا جائے گا؟ تولا جائے گا. ایک کانٹے میں، کنڈے میں سے کیا کیا جائے گا؟ تولا جائے گا. ایک طرف کیا رکھے جائیں گے؟ اس کے نیک اعمال، اور ایک طرف برے اعمال، ہے نا. تو اگر نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا، جھک گیا، مطلب نیک اعمال کیا ہوں گے؟ اس کے زیادہ. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے. تو یہاں پہ بھی فرمانا تھا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. تو رہا وہ شخص جس کے نیک اعمال کا وزن بھاری ہو گیا، زیادہ ہو گیا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. فَهُوَ، ف کے معنی اگین پس، ہوا وہ، فی میں، عیشۃ راضیہ. عیش مطلب زندگی، ہاں، عائش مطلب زندگی گزارنے والا. عائشہ اسی سے نام آتا ہے نا، عیشت یا زندگی میں، ٹھیک ہے. عیشت راضیہ، راضی والی، رضامندی والی، خوشی والی، پسندیدہ، اچھی. تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ بہت ہی رضامند والی، خوشی والی زندگی میں ہوگا. اس کی جو زندگی ہوگی اس کے بعد بہت ہی اچھی گزرے گی. اچھی زندگی اس کو کیا ملے گی؟ اس کے بعد ملے گی. لیکن جس کا نیک اعمال بھاری ہو جائیں گے، اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی، تو اس کے بعد اس کے لیے زندگی آسان، رضامندی والی زندگی ہو جائے گی، پسندیدہ زندگی ہو جائے گی.
تو وہ بہت اچھی زندگی میں ہوگا, یا رضامند والی زندگی میں ہوگا, یا بہترین زندگی میں وہ ہوگا. تو رہا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. تو رہا وہ شخص من ثقلت جس کا بھاری ہو گیا, موازین اس کا وزن, نیک اعمال کا وزن, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تو وہ اچھی زندگی میں ہوگا. اور اس کے الٹ وَأَمَّا اور رہا, اما اور رہا, من وہ شخص, خفت موازینہ, یہاں پہ موازینہ سیم آ گیا, یہاں پہ ثقلت تھا, یہاں پہ کیا ہو گیا خفت. خفت کے معنی ہلکا. تو رہا وہ شخص جس کا موازین ہو, نیک اعمال کا وزن ہلکا ہو گیا, کم ہو گیا, گھٹ گیا, ٹھیک ہے. تو کیا ہو جائے گا, اس کے نیک اعمال کم ہو گئے, مطلب برے اعمال زیادہ ہوں گے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, ف مانے پس, تو امہ, کے معنی ایک آتے ہیں ماں کے, ماں کو بھی کیا بولتے ہیں, بولتے ہیں نا, ایمن ہے نا, بولتے ہیں نا, ٹھیک ہے. اور ایک ماں کے معنی, ایک کے معنی ہوتے ہیں ٹھکانہ. کیا ہوتے ہیں, ٹھکانہ, اس کا مقام, اس کا ٹھکانہ, اس کی پوزیشن, اس کی جگہ, ٹھیک ہے. ایک کا معنی ہوتا ہے روٹ, اصل چیز. کیا ہوتی ہے مانا, ایک کا معنی ہوتا ہے روٹ, کیونکہ ہم جیسے کہ ماں بھی جو ہوتی ہے ہماری روٹ ہے, ہم ہمارے ماں کے پیٹ سے ہی جنم لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے ایک معنی ہوتا ہے کا معنی اصل یا روٹ یا بیس یا جڑ, ٹھیک ہے. تو یہاں پر کا معنی ہے ٹھکانہ. کیا ہے اس کا ٹھکانہ, اس کا مقام, ٹھیک ہے. فَأُمُّهُ, ف کے معنی تو ہو گیا تو, کے معنی ٹھکانہ. اس کیا بولیں گے, اس کا ٹھکانہ کیا بولیں گے آپ, مقام. ہاویہ, تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا, ہاویہ ہوگا. ہاویہ بھی جہنم کا نام ہے, مطلب ایک گہری جہنم, ایسی جہنم جو بہت ہی گہری ہوگی. تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا, جہنم ہوگا, اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. پھر اب ہاویہ کیا ہے پتہ نہیں آپ کو, وما ادراکا, جو یہاں پہ تھا وما ادراکا, وما ادراکا بتائیے, اور تمہیں کیا اور کیا تم جانتے ہو, یا کیا تمہیں پتا ہے, ڈو یو نو ما ہیا. یہاں پہ دو ورڈ ہے, ماں الگ ہے اور ہیا الگ ہے. جس کو عربی نہیں آئے گی تو کیا بولے گا, ماہیا ایک لفظ بولے گا, ٹھیک ہے. کوئی بات نہیں, ماں وہی ہے, وہ جو یہ ماں وہی ہے, ہیا. اور تمہیں کیا معلوم کہ ماں ہیا وہ کیا ہے, مطلب یہ جو ہاویہ ہے وہ کیا ہے, اور تمہیں کیا معلوم کہ ماں ہیا کیا ہے, مطلب وہ چیز کیا ہے, مطلب ہاویہ کیا, جس تمہیں پتا ہے. اگر خود سوال کر رہے ہیں, خود بعد میں خود جواب دے رہے ہیں. نارن حامیہ, نار آگ, حامیہ گرم دہکتی ہوئی شعلے والی آگ ہوگی. مطلب جو جہنم کا جو ٹھکانہ ہے, جو حاویہ ہے, وہ کیا ہے, دہکتی ہوئی شعلے والی آگ ہوگی. مطلب جو آدمی کا نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا, اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, نارن حامیہ, دہکتی ہوئی بھڑکائی ہوئی کیا ہوگی, وہ آگ ہوگی. تو دو لوگوں کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا گیا. ایک وہ شخص جس کا نام اعمال میں نیک عمل زیادہ ہوں گے تو اچھی زندگی ملے گی, اور جس کے نیک اعمال کم ہو جائیں گے تو اس کی زندگی بہت جہنم میں جائے گا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا, اور بہت اس کا برا حال ہوگا. تو یہ ہے اصل پیمانہ, یہ ہے اصل چیز. کامیابی کا جو اصل پیمانہ وہ یہ ہے, یہاں پر جا کر تمہارے اعمال کو تولا جائے گا, وزن کیا جائے گا, اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ تمہارا معاملہ آگے کا کیا ہوگا. اب لوگ سوچتے ہیں کہ یار نامہ اعمال کو کیسا تولا جائے گا, تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ جس چیز کو جیسا چاہے ویسا تولے. ضرور نہیں کہ اس چیز کا فزیکل وجود ہو, دیگر فزیکل چیزوں کی بھی وہ چیزوں کو تولا جا سکتا ہے. اور ہر چیز کا آج کیا ایک ویٹ ہے, ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں,
اور वो चीजों को नहीं भी देखते हैं तो भी हम बोलते हैं ना भारी है, हवा चलती है तो बस भारी हवा है या हल्की हवा है, हालांकि इसे हम देख नहीं सकते। तो आमाल हमारे दिखते नहीं है, वो तो हमारे काम किए हुए हैं। तो कल क़यामत के रोज अल्लाह ताला उसे एक शक्ल देगा, एक चीज एक बताएगा, और उसके साथ में वो चीज को लाके वहां पे रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो कामयाबी है ये असल कामयाबी है। यहाँ पर जो कामयाब हो गया तो वो उसकी जिंदगी आगे की कामयाब, और यहाँ पर जिसका नुकसान हो गया, जिसका नेक अमल का पलड़ा भार कम हो गया, हल्का हो गया, और बुरे अमाल अगर उसके ज्यादा हो गए तो फिर वो बहुत ही नुकसान उठाने वाला है। तो इस आयत सूरत के अंदर अल्लाह ने पहले क़यामत तज़किर किया है। क़यामत क्या है बार बार अल्लाह फरमाया, अल क़ारिया मल क़ारिया वमा अदराका मल क़ारिया, उस दिन क्या हालत हो जाएगी वो बताया। और उसके बाद फिर दो चीज़ों के बारे में अल्लाह ने बताया कि जिसके नाम अमाल हल्के होंगे और भारी होंगे तो उनका मामला क्या होगा। अल्लाह ताला हम तमाम को पहले वाली लाइन में रखे कि हमारे नेक अमाल जो है वजनी रहे, ताकि हमारे आखिरत की जिंदगी अच्छी गुजरे, ना कि हमारा ठिकाना क्या हो, जहन्नम वाला हमारा ठिकाना हो। ठीक है, इसमें कोई सवाल है, कोई चीज डाउट है तो पूछ लीजिए। बहुत सारे वर्ड है ना रिपीटेड हैं, कुछ ही अल्फाज आपके सीखने के आ गए, नए आ गए। अलखारिया मलखारिया तो कॉमन हो गया आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए क्या आ गया, फराश और मबसूस नया आ गया। यहाँ पे जिबाल इन और अलमनफूश क्या हो गया, नया आ गया। बाद में यहाँ पे सकूलत मवाजीन एक आ गया, ईशत राजिया नया आ गया। फिर यहाँ पे मवाजिन रिपीट हो गया, खफत नया आ गया, उम्मू और हाविया नया आ गया। फिर नारुल आग और हामिया नया आ गया। तो ये अल्फाज को मैं बोला कि आप लोग लिख के रखिए, याद रखिए, तो अगर ना हम ऐसे आगे जाते जाएंगे तो फिर फायदा नहीं होगा। तो आप ये कुरान है, जितनी आसानी से याद होता है उतनी आसानी से आप उसको भूल भी जाएंगे। इसको पढ़ेंगे, दोहराएंगे, और ये छोटी छोटी सूरतें हैं, ये बार बार आप नमाजों में पढ़ते हैं। इसका तर्जुमा भी आप पढ़ेंगे तो आपको फिर समझ में इंशाल्लाह आएगा, और आपके ईमान में भी ताजगी होगी, आपका ईमान भी बढ़ेगा, अल्लाह ताला से डर और खौफ बढ़ेगा, नेक अमाल करने का जज्बा होगा, और बुरे अमाल से छुटने का जज्बा भी आपको इंशाल्लाह इसमें मिलेगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। इसके बाद है सूरह अल इंशरा। कौन सी सूरह है, कौन सी सूरत बोलते हैं इसको, अलम नशरह लका सदरक, है ना। उसका नाम क्या है, अल इंशराह। ठीक है, अशरा, इसको अशरा भी बोलते हैं, इस सूरत को अशरा भी बोलते हैं। जो अशरा आप बोल रहे हैं ना, वो ये है। ठीक है, जो 10 दिन का टाइम होता है उसको अशरा बोलते हैं। जैसा 7 दिन के टाइम को क्या बोलते हैं हम, वीक बोलते हैं, हफ्ता बोलते हैं ना। 7 डेज होते हैं, क्या बोलते हैं हम, एक हफ्ता बोलते हैं। 30 दिन को क्या बोलते हैं आप, महीना बोलते हैं। 15 दिन को क्या बोलते हैं आप, आधा महीना, या 15 रोजा उर्दू में बोलते हैं, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्ट नाइट। फोर्ट नाइट इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्ट नाइट भी। ठीक है, तो अरबी में महीने के 3 हिस्से अगर हम करेंगे तो उसे 10-10 दिन के हिसाब से बोलते हैं। तो पहला आशरा, दूसरा आशरा, तीसरा आशरा। ठीक है,
अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रकल लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक। व रफ़ाना है कि रफ़ाना है? व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरी युसरा व इन्ना मअल उसरी युसरा। व इला रब्बिका, अक्सर जो है ना जब दो चीजें आती है ना तो पहला शुरू में फ ही आता है, बाद में वो आता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था फ़अम्मा मन सक़ूलत, तो वहाँ पे पहले फ था, फ़अम्मा मन सक़ूलत मवाज़ीन हुआ पे इश्त राज़िया, अब बाद में वो अम्मा मन सक़ूलत व अम्मा मन ख़फ़्फ़त, तो पहले हमेशा क्या अक्सर क्या आता है? फ आता है। ठीक है, तो अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रकल लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा फ़इज़ा फ़रग़ता फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। ठीक है, चलिए और के माने क्या? लम, हमने अलम तरा कैफ़ रब्बुका बि अस्हाबिल फील तरा पढ़ा है ना, अलम तरा पढ़ा है ना हमने, तो वही अलम यहाँ पर भी है। नहीं, क्या? लम नहीं, नशरह, शराहा से, किसे? ये शराहा से। ठीक है, शराहा, शराहा के माने होने खोलना, क्या? खोलना। ठीक है, खोलना, ओपन करना, वाज़े करना, ठीक है, क्लियर करना। नशरह, हमने खोला, नून आ गया ना पहले, तो हमने, अगर अशरा होता तो मैंने खोला, यशरहु होता तो उसने खोला, तशरहु होता तो आपने खोला। तो अलम नशरा कि हमने नहीं खोला, लका तेरे लिए या तेरा, यहाँ पे क्या आया? तेरा। सदरक, सद्र सीना, का तेरा, आपका, क्या हमने आपका सीना नहीं खोला? अलम, क्या नहीं हमने खोला तेरा सीना, क्या हमने तेरा सीना नहीं खोला। ठीक है, व वज़अना अन्का विज़रक, व और वज़अना वो रफ़अना है, वज़अना दूर किया ना हमने, व वज़अना और हमने दूर किया, कम कर दिया, घटा दिया। ठीक है, अन का अन सुम्मा तुसअलुना यौमइज़िन अनिन नईम, अन पढ़े हो ना, वही अन यहाँ पे से का आपसे, आपसे, अन का आपसे या तुझसे, और हमने कम कर दिया तुझसे या दूर कर दिया, कम कर दिया या हटा दिया। विज़रक
कुरान की एक मशहूर आयत पढ़ते हैं ना, ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा, है ना, सुनोगे बार बार, ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा, यह क़यामत के ताल्लुक से है कि उस दिन कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स का बोझ नहीं उठाएगा। ला नहीं, तज़िरु उठाएगा, विज़रतुन ला तज़िरु वाज़िरतुन बोझ उठाने वाला, विज़रा बोझ, उखरा दूसरे का। उस दिन कोई आदमी किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, सबको अपना अपना बोझ लेकर जाना है। तो वही यहाँ पे विज़र के माने बोझ, क्या है, बोझ का, आपका, तुम्हारा, और हमने तुमसे तुम्हारा बोझ दूर कर दिया, हटा दिया, कम कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, क्या हमने तेरा सीना नहीं खोल दिया और हमने दूर कर दिया तुझसे तेरा बोझ। ठीक है, तुम पर जो भी कुछ बोझ था, मुसीबत थी, परेशानी थी, भारीपन था, वो हमने क्या कर दिया, दूर कर दिया। यहाँ पे किसको अल्लाह ताला मुखातिब कर रहा है, इंसान को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हाँ, इसमें कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, अल्लज़ी जिस, जो, अल्लज़ी ना होगा तो जो लोग हो जाएंगे, मोर देन वन, अल्लज़ी मतलब सिंगल, जो। अब वो जो कौन सा था, वो किसी इंसान के ताल्लुक से हो सकता है, किसी चीज के ताल्लुक से भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो चीज जो यहाँ पे अल्लज़ी से मुराद क्या है, विज़रक, बोझ है, जिस बोझ ने, अल्लज़ी जिस बोझ ने, अनक़ज़ा ज़हरक, अनक़ज़ा मतलब तोड़ दिया, ठीक है, कमजोर कर दिया, तोड़ दिया। ज़हरक, ज़हरक कमर, ज़हर बोलते हैं पीठ को, किस बोलते हैं, पीठ को, या फिर पीठ की नीचे कमर होती है ना, का माने आपकी, तो तुम्हारी पीठ को, तुम्हारी कमर को, मतलब वो बोझ इतना भारी था, इतना बड़ा था, इतना वजनी था कि उस बोझ के वजन से आपकी पीठ क्या हो गई थी, झुक गई थी, टूट गई थी, मतलब बहुत भारी वजन था उस, और उस बोझ को आप उठा नहीं सकते थे, मतलब इतना भारी वो चीज थी। अल्लज़ी अनक़ज़ा जिसने तोड़ दिया तेरी कमर या पीठ। ठीक है, व रफ़अना लका ज़िक्रक, व रफ़अना, रफ़अना हमने बुलंद किया, रफ़ा ना आ गया, ना आ गया ना, जब वज़ा ना आ गया, रफ़ा ना, हमने बुलंद किया, रफ़अतु मैंने बुलंद किया, रफ़अता आपने, तो रफ़अना हमने बुलंद, खलक़ना हमने पैदा किया ना, अबदना हमने इबादत की, तो वह रफ़अना और हमने बुलंद किया, लका तेरे लिए, ला मने लिए, क्या मने आप, आपके लिए, तेरे लिए, तुम्हारे लिए, ज़िक्रक जिक्र, जिक्र का, आपका, तेरा जिक्र, आपका जिक्र, और हमने तेरा जिक्र बुलंद किया, और हमने बुलंद किया तेरा जिक्र, आपका जिक्र किया, जिक्र आपका नाम, आपकी याद, आपका जिक्र, तमाम चीजें सुंदर आ जाएंगी। व रफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने बुलंद किया तेरा जिक्र, तेरा नाम, तेरी याद। फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, तो इन्ना बेशक, तो बेशक, फ़इन्ना मआ, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, साथ, मआ के माने साथ, उसर मुश्किल,
मुश्किल, परेशानी, मुसीबत, हाँ, युसरा आसानी। तो फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, हाँ, तो बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। मतलब बार बार अल्लाह फरमा रहा है कि मुश्किल अगर आई है तो परेशान होना नहीं है, उसके बाद आसानी आएगी, और ये यकीनी आएगी। यहाँ पे इन्ना का जो लफ्ज यूज किया वो बेशक है, और 2 मरतबा अल्लाह ताला फरमा रहा है इसी आयत के बाद, इन्ना मअल उसरि युसरा, कि बेशक परेशानी के बाद आसानी आएगी, या परेशानी के साथ में आसानी लगी हुई है। परेशानी कितनी भी हो, कितनी ही देर तक हो, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसके बाद आसानी आएगी। फ़इज़ा फ़रग़ता फ़ंसब, फ़इज़ा जब, है ना, फ़रग़ता तुम फारिग हो जाओ, फ़रग़तु मैं फारिग हो, फ़रग़ना हम फारिग हो जाए, और जब फारिग हो जाओ, कंप्लीट कर लो, मुकम्मिल कर लो, कोई भी काम से आप फ्री हो जाओ। फंसब, फ माने तो, इन सब माने खड़े हो जाना। क्या है ना, जब तुम फ्री हो जाओ अपने सब काम से तो तुम खड़े हो जाओ। तो क्या हो जाओ तुम, या अपने आप को अब क्या करो, तुम तैयार कर लो। इसके लिए आगे, इसके माने रुक जाना नहीं आएगा, इसके माने आएगा जब तुम फ्री हो जाओ ना, जब तुम अपने कामों को निपटा लो, ठीक है, निपटा लिया आपने, फारिग हो गए आप, ठीक है, फारिग हो गए आप, उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हें अब अल्लाह ताला के लिए क्या होना है, खड़े होना है। अल्लाह ताला क्या कहना है तुमको, अब खड़े होना है। मतलब तुम्हें किस लिए खड़े होना है, या मेहनत करना है इबादत में, किस में करना है, यानी जब तुम दुनियावी काम से जो भी तुमको जिम्मेदारी हमने दी थी, जो भी आपको हमने काम दिया था, आप से आप मुखातिब है। फ़इज़ा फ़रग़ता, जब तुम फारिग हो जाओ, तो फंसब, तो अपने रब की इबादत में मेहनत करो, या उसके लिए खड़े हो जाओ, या उसके लिए इबादत के लिए अब तैयार हो जाओ, ठीक है। व इला रब्बिका फ़रग़ब, व इला और तरफ, रब्बिका आपके रब, फ़रग़ब लौट जाओ, उसकी जानिब राग़िब हो जाओ, उसकी जानिब चले जाओ। यानी कि जब तुम फारिग हो जाओ अपने कामों से, तो अपने रब की इबादत के लिए मेहनत करो, या खड़े हो जाओ, और अपने रब की जानिब राग़िब हो जाओ, चले जाओ, या उसकी तरफ पलट जाओ। मतलब अपने रब के लिए इबादतें करो, अपने आप को उसके लिए क्या कर दो, अब डिवोट कर दो, ठीक है। अपने रब की तरफ अपना दिल क्या करो, लगा लो, और की तरफ अपने रब की तरफ राग़िब हो जाओ, या पलट जाओ, या दिल लगा लो। अपने रब की जानिब क्या करो, दिल लगा लो, या उसकी जानिब पलट जाओ, उसी की तारीफ हो जाओ, मुतवज्जे हो जाओ, या उसकी जानिब पूरी तरीके से आप एकसू होकर उसकी इबादत करने लगो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली, अभी हमने वर्ड वाला मीनिंग समझ लिया, ठीक है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने तुम्हारे सीने को नहीं खोला। यहाँ पे अक्सर आप देखोगे लका लका, काफी जगह पे लका अनका, है ना, इसके माने तेरे लिए, यहाँ पे ये जोर देने के लिए। इसका वर्ड मीनिंग क्या होगा, क्या हमने तेरे लिए तेरा सीना नहीं खोल दिया, ये हमने तेरा सीना नहीं खोल दिया, दोनों का माना एक ही है, लेकिन वर्ड माना करेंगे कि हमने तेरे लिए तेरा सीना नहीं खोल दिया। वह वज़अना अन्का विज़रक, और हमने तुझसे दूर कर दिया विज़रक, तुम्हारा बोझ, आपका बोझ, तेरा बोझ। अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, जिसने आपकी कमर को तोड़ दिया। व रफ़अना लका ज़िक्रक,
اور ہم نے بلند کیا آپ کا ذکر. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا, بے شک مشکل کے ساتھ میں آسانی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, اور جب تو فارغ ہو جائے, فری ہو جائے, تو اپنے رب کے لیے عبادت میں محنت کر, یا اس کے لیے کمر بستہ ہو کے کھڑے ہو جا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اس کی جانب متوجہ ہو جا, یا اس کی جانب لوٹ جا, یا اس کی جانب راغب ہو جا. ٹھیک ہے, اس میں کیا میسج ہے؟ سب سے پہلے تو کیا ہے اس میں, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کھول دیا. کھولنے میں دو میننگ ہے. کیا ہے؟ دو میننگ. ٹھیک ہے, دو میننگ کیا ہے؟ پہلی میننگ تو یہ ہے, کسی کے سینے کو کھول دینا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہدایت کے لیے کھول دینا, اس کے اوپر چیزوں کو واضح کر دینا. کچھ اگر کنفیوژن ہوگا تو وہ کنفیوژن کو دور کر دینا, یا کسی چیز کا علم نہ ہو تو وہ علم سے اس کو منور کر دینا, کسی چیز کا اس کو پتہ نہ ہو تو اس کو وہ چیز جان بتا دینا. ٹھیک ہے, ہم ہوتے نا کہ ہمارا سینے, ہم دعا بھی کرتے ہیں نا, رب اشرح لی صدری, اے اللہ تو میرے سینے کو میرے لیے کھول دے. کیوں؟ تاکہ ہمارے اندر جو بھی علم نہیں ہوگا تو وہ ہمیں واضح ہو جائے, کوئی کنفیوژن ہوگا تو کلیئر ہو جائے, کچھ اگر ہمارے دل میں کوئی بغض ہوگا, تکلیفیں ہوں گی, کچھ بھی ہوگا, غلط چیزیں ہوں گی, تو وہ پاک اور صاف ہو جائیں. تو یہاں پر بھی ہے کہ ہم نے تیرے سینے کو کھول دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو ہر خرابی سے, ہر برائی سے, ہر جہالت سے کھول دیا, دور کر دیا, پاک کر دیا. ایک میننگ تو یہ ہے. دوسرا میننگ کیا ہے؟ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا تھا, چاک کیا تھا, ہے نا, جو معراج کا واقعہ ہم جانتے ہیں, اور اس کے اندر سے جو بھی چیزیں تھی نکال کر پھر زمزم کے پانی سے اس کو دھویا گیا تھا, اور اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے حکمت کو اور نور کو جو بھی ہے بھر دیا تھا. ٹھیک ہے, ایک تو وہ معنی ہے کہ آپ کے سینے کو ہم نے صحیح میں کھول دیا, چیر دیا, چاک کر دیا. ٹھیک ہے, اور ہم نے تجھ سے تیرا بوجھ کیا کر دیا؟ دور کر دیا, جس کی وجہ سے تیری کمر کیا ہو رہی تھی؟ ٹوٹ گئی. بہت زیادہ وزن تھا جو ہم نے کیا کر دیا؟ دور کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ شان بتائی, مقام بتایا, کیا کہ ہم نے تیرا نام بلند کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھتے ہیں. اللہ نے کئی جگہ قرآن میں کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کیا کہ تیرا دشمن ہی کیا ہوگا؟ دم کٹا ہوگا, تیرا نام ہمیشہ آخرت تک رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑی بات کیا ہے نام کے بلند کرنے کے لیے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا. آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. پہلے کے جو انبیاء کرام تھے, رسول علیہ السلام تھے, وہ ایک خاص قوم کے لیے تھے, ایک خاص وقت کے لیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس وقت جتنی بھی امتیں تھیں, جتنی بھی قومیں تھیں, ان سب کے لیے بھی آپ نبی تھے, اور قیامت تک کے لیے آنے والے جتنے بھی لوگ آئیں گے, جتنے بھی امتیں, قومیں, لوگ آئیں گے, ان سب کے لیے بھی آپ کیا ہیں؟ نبی ہیں. تو اور آپ قیامت تک کے لیے اب آپ کے نبی آنا, تو اتنا بڑا ذکر آپ کا کیا اللہ نے ذکر کر دیا. اور بہت جگہ اللہ نے قرآن میں آپ کے ساتھ میں اپنا نام لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے تعلق سے, اپنی محبت کے تعلق سے, اپنی اتباع کے تعلق سے کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے, یہاں تک کہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے بغیر ہمارا کلمہ مکمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو تیرے نام کو بھی ہم نے بلند کر دیا. تو لوگ جتنا بھی چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کریں, رسوا کرنے کی کوشش کریں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی ہونے والی ہے نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے ان کا نام کیا کیا ہے؟ بلند کیا ہے. تو جو آدمی یہ کام کرے گا وہ اپنا ہی نقصان اٹھائے گا, وہ اپنے ہی آخرت کو کیا کرے گا؟ خراب کرے گا. دنیا میں بھی وہ خراب, آپ نے دنیا خراب کر لے گا, اور آخرت تو اسی خراب ہوگی ہی ہوگی. تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تو بے شک پریشانی کے ساتھ میں آسانی ہے, پریشانی کے ساتھ میں آسانی, مطلب کتنی بھی پریشانی آ جائے یہ آیت اس کے لیے بہت بڑا سپورٹ کرتی ہے. کتنی ہی مصیبتیں آ جائیں, کتنے ہی آپ کو تکلیفیں آ جائیں, بیماریاں بڑی سے بڑی آ جائیں, نقصان پہ نقصان ہو جائے, گھاٹے پہ گھاٹا ہو جائے, لوگوں سے, معاشرے سے, سوسائٹی سے آپ کو تکلیف پہ تکلیف آ جائے,
لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میں ہے. اللہ نے کیا فرمایا کہ پریشانی کے بعد انشاءاللہ آسانی آنی ہے. تو اس میں پہلے مراد تو کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صحابہ کرام ہے کہ جب اسلام آیا، دین کو پھیلایا گیا، تو مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں آئیں، بہت پریشانیاں اٹھانی پڑی، ہر طریقے سے پریشانیاں آئیں، معاشرے سے، سوسائٹی سے، گھر والوں سے، خاندان والوں سے، ہر جگہ سے، مالی، ذہنی، جسمانی، روحانی، ہر طرح کی تکلیف دینے کی کوشش کی گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ اس تکلیف، اس پریشانی کو تم سے گھبراؤ مت. بے شک اس پریشانی کے بعد کیا ہوگی؟ آسانیاں آئیں گی، راستے کھلیں گے، تکلیفیں دور ہو جائیں گی. اور جب یہ سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آسانیاں آ جائیں گی، تم پر جو ہم نے ذمہ داری ڈالی تھی اس سے تم اب جب فارغ ہو جاؤ تو اب کیا کرو؟ اپنے رب کی عبادت میں لگ جاؤ، اپنے رب یعنی پلٹ جاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اب انجوائے کرنا ہے، آپ کو عیش کرنا ہے، آپ کو جو من میں آیا کر دیا، ذمہ داری ہو گئی، ٹاسک پورا ہو گیا. لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں. لوگ شراب پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں، گانے بجاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، فحش کے کام کرتے ہیں. تو ہم مسلمانوں کو اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیا کہ تمہارا کوئی بھی ٹاسک، جو ذمہ داری میں نے آپ کو دی تھی، اس سے جب آپ فارغ ہو جاؤ تو تمہارا لیے ضروری ہے کہ تم اپنے رب کا نام لو، اس کے لیے عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اب اپنے آپ کو اس کے لیے پورا پورا ڈیووٹ کر دو، اس کی یعنی راغب ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، غلط کاموں میں مت لگو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ کام پورا کیا. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اس کے ذکر میں لگ جاؤ. کوئی سوال ہے، کوئی نہ سمجھے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی سیم ہے. تو ف کے معنی صرف تو آ گیا بھائی، انا کے معنی بے شک یہ اس چیز کو بھروسہ دلانے کے لیے، اس چیز کو ایمفاسائز کرنے کے لیے کہ بے شک پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. مطلب جو اہم چیز ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہو قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ اس کو ریپیٹ کرتا ہے. القاریہ ملقاریہ وما ادراکا ملحق، ملقاریہ الحاقہ تو ملحقہ وما ادراکا ملحقہ. مطلب جو بہت ہی اہم چیز ہے جی، اور جس کا پر لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے. مطلب اتنی دیکھو نا، اتنی اہم چیز ہے قیامت، یا اتنی اہم چیز ہے پریشانی، اس کے باوجود بھی لوگ پریشانی آنے کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنا ایمان کا سودا کر دیتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، نعوذ باللہ. کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ حالانکہ ان کے معلوم ہے کہ بھی پریشانی کے بعد انشاءاللہ آسانی آئے گی. یہ اس دنیا کی پریشانی تھوڑی سی پریشانی ہے، یہ پریشانی تھوڑے وقت کے لیے، لیکن وہ پریشانی کو برداشت نہیں کرتے. کچھ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، کرتے ہیں نا. کئی کیسز آپ دیکھتے ہیں آج کی ڈیٹ میں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، خود کو مار دیتے ہیں، اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں، بیوی کو مار دیتے ہیں، رزق کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سوشل ٹارچر کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے. اس ڈپریشن کو، اس غم کو، اس افسوس کو برداشت نہیں کرتے. آج کل بچے تک سوسائڈ کر لے رہے ہیں ایگزام میں فیل ہونے کی وجہ سے، لڑکیاں سوسائڈ کر لیتی ہیں رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے، ماں باپ سوسائڈ کر لیتے ہیں بچوں کے رشتے نہ ہونے سے. چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی جو پریشانیاں آتی ہیں، لوگ اس کو برداشت نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ قرآن نے اس چیز کو کتنی ایمفاسائز سے بتایا ہوا ہے کہ بے شک پریشانی آئے گی، مصیبتیں آنی ہیں، لیکن اس کے بعد آسانیاں بھی آئیں گی. اس سے گھبرانا نہیں ہے، غلط کام کرنا نہیں ہے. اس کے لیے اللہ نے بار بار اس کو بتایا. جی آمین. ہاں جی.